حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کا کردار کیا ہے؟ حدیث رسول کو جمع کرنے میں، حدیث رسول کی تعلیم دینے میں، حدیث رسول کی تدریس کرنے میں، حدیث رسول کی سماعت میں، حدیث کے حوالے سے جتنے بھی احوال اور حالات ہیں سب میں عورتوں کا کردار کیا ہے، جسے عورت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میرے پاس ہے، قرآن پاک کے بعد اسی کتاب کا پہلا درجہ ہے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 3، حدیث شریف کا نمبر 3 صحیح بخاری شریف، اور راویہ ہیں مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ مومنوں کی ماں راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں قالت، فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو آغاز تھا وہ سچے خوابوں کے ساتھ تھا، نیند میں سوئے سوئے۔ اس کی نوعیت کیا تھی؟ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو بھی دیکھتے دن کو وہی کچھ سامنے آ جاتا، بعینی ہی ہوتا جو کچھ خواب میں دیکھا ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کیا دکھاتا تھا، رسول پاک کیا دیکھتے، جی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت نے بات ڈال دی کہ وہ آپ کو خلوت پسند آ گئی، اکیلے رہنا۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّسْ فِيهِ، آپ غار حرا میں تشریف لے آئے اور وہاں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، آپ کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی ساتھ لے آتے، اور جب کبھی کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جو مومنوں کی ماں ہیں، پہلی ماں، ان کے پاس تشریف لے آتے اور ان سے مزید کھانے پینے کی اشیاء لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک کہ آپ پر حق واضح ہو گیا، حق آ گیا۔ جبکہ آپ غار حرا میں ہیں، فجاءہ الملک، کہ فرشتہ آ گیا آپ کی بارگاہ میں۔ یہ ملک سے مراد الملک معرف باللام ہے، یعنی خاص فرشتہ۔ وہ خاص فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جن کا لقب روح الامین ہے۔ وہ کہنے لگے اقرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، یہ پہلا جملہ تھا روح الامین کا، اقرا پڑھیے۔ قال، رسول پاک فرمانے لگے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی استاد نہیں، میں کسی اسکول کالج نہیں گیا، میں کسی مدرسہ نہیں گیا، میں کسی درسگاہ نہیں گیا۔ لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا۔ قال فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال، روح الامین نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور جو اس کے بازو تھے ان سے مجھے بھینچ لیا، اور روح الامین نے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی اذن الہی سے۔ اب روح الامین کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پوری طاقت خرچ کی، یہ اذن الہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیا،
پھر کہا پڑھو، قلت میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر ایسا ہی کیا، پھر تیسری بار مجھے اسی طرح شدت کے ساتھ پکڑا، پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعدد بار یہی فرمایا، جب روح الامین نے صرف یہی کہا اقرأ پڑھیے تو رسول پاک فرماتے رہے میں پڑھا ہوا نہیں۔ راز یہ تھا رب کے نام سے، پھر تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرجف الفؤاد فدخل على خدیجہ بنت خویلد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب اللہ رب العزت کے جلال کا روب، دبدبہ اور ہیبت ہے۔ یہ تو وہی کلام ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے وہ پہاڑوں پتھروں سے بھی مضبوط تر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کفیہ سے تھوڑا باہر آئے تو سیدہ خدیجہ کے گھر پہنچے، یعنی سیدہ خدیجہ کے پاس آئے جو مومنوں کی ماں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مقدسہ محترمہ، یعنی گھر میں تشریف لے آئے۔ فرمایا زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ فزملوہ حتی ذہب عنہ الرو، پھر آپ کے اوپر کمبل اڑا دیا گیا۔ فقال لخدیجہ، کچھ دیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرِ، وہ سب کچھ بتا دیا جو غار حرا میں پیش آیا۔ میں سلیس اور تفہیمی ترجمہ حدیث کا کر رہا ہوں، حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لفظی نہیں کر رہا ہوں۔ لقد خشیت علی نفسی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا غار حرا والا سارا واقعہ سنا دیا کہ روح الامین آئے، ایسے ایسے مجھے بھینچا اور پھر یہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو مجھے ڈر ہے۔ اللہ رب العزت کی ہیبت اس قدر میرے دل پہ طاری ہے، اس کا جلال، اس کا دبدبہ روب، اس کی شان جلالت، کہ مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کلا، حضور ہرگز نہیں، حضور ایسا ہرگز نہیں جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ ملت اسلامیہ کی روشن کردار بیٹیوں، آپ اس واقعہ کو جانتی ہیں کہ جب سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کے ساتھی مومنین ہیں، دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آگے بڑھتی ہیں تو موت ہے۔ کلا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار کیا اس بات کا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، اور وہاں جو کلمہ استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جب مومنین نے یہ کہا کہ آگے ٹھاٹھے مارتا دریا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو دریا کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور اگر رک جاتے ہیں تو فرعون تو لو لشکر لے کر آ رہا ہے، وہ آتے ہی حملہ آور ہوگا اور ہمیں تہتے کر دے گا۔ گویا چاروں اطراف موت ہی موت ہے، آج ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ این اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دے گا۔ وہی عصا
جو پتھر پہ مارا تھا تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے تھے، وہی پتھر پانی پہ مارا تو 12 خشک راستے بن کے 12 قبیلوں کے لیے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، میرا پروردگار مجھے ابھی راستہ دے گا، تو وہ راستے مل گئے۔ انہی راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جو 12 قبائل تھے وہ گزر گئے، اور فرعون نے بھی انہی راستوں پر اپنا لشکر ڈال دیا۔ آخری مومن نکل چکا، آخری فرعونی دریا میں اتر چکا۔ اللہ کریم نے فرمایا لہروں آپس میں مل جاؤ۔ اسی دریا میں فرعون غرق ہو گیا، اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کلا ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے عورت کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ بنیادوں کو، اسلام کا جو پودا ہے اس کی جڑوں کو پانی دے رہی ہے، وہ ایک عورت ہے۔ اسلام کی جڑوں کو پانی کون دے رہا ہے؟ مومنوں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یحزنک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو حزن میں نہیں ڈالے گا۔ انکا لا تصل الرحم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات کرنے لگی، صفات بیان کرنے لگی، نعت کہنے لگی۔ کون؟ مومنوں کی ماں۔ حضور اس لیے کہ آپ تو صلہ رحم، آپ تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ كَلَّا، آپ تو جو بے بس لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، وہ بیچارہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جو غربت میں ہیں، مشکل میں ہیں، حضور آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں۔ وَتَقْرِي ضَعِيف، اور حضور آپ تو بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حضور آپ تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صفات بیان کی۔ اب ان صفات کی تشریح کروں تو اس کے لیے بھی بہت سا وقت چاہیے، لیکن میں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم اس مقصد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اس روایت کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، روایت آگے بھی چل رہی ہے صحیح بخاری شریف کی، میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جب اقرا کی آیات اتری حرا میں، نبی پاک کہاں آئے؟ سیدہ خدیجہ کے پاس۔ وہ کون ہے؟ ایک عورت۔ انہوں نے ڈھارس بندھا دی رسول پاک کی، ڈھارس بندھا دی، اور نبی پاک کی صفات بیان کی اور حوصلہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھا دی سیدہ خدیجہ نے سلام علیہ۔ کتنا اللہ رب العزت نے رتبہ دیا مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ کو۔ یہ اب اسلام کا پودا جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے، اس کی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ جڑوں میں پانی کون دے رہا ہے؟ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ وہ بھی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ یوں 11 ازواج مطہرات یا 13 ازواج مطہرات کسی اختلاف کے ساتھ، لیکن 2 کا آج کی گفتگو میں ہم ذکر کریں گے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جن کا ذکر خیر آپ نے سنا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وحی الہی پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اللہ رب العزت کے جلال میں ہے، اس کی جلالت کا دبدبہ روب ہے، شان جلالت کا، تو حوصلہ کون دیتی ہے؟ ہمت کون بندھاتی ہے؟ اور صفات کون بیان کرتی ہے؟ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ عورت کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اسلام کے لیے کردار۔ وحی الہی لے کر کہاں رسول پاک تشریف لے گئے؟ مومنوں کی ماں کے پاس، سیدہ خدیجہ کے پاس سلام اللہ علیہ۔ مقام و مرتبت تو دیکھیے،
وہ ایک عورت ہی تو ہے۔ اب مزید آگے بڑھتا ہوں، ایک یا دو روایات جو ہیں حدیث رسول کی صحیح بخاری شریف کی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 101۔ اور آج کی گفتگو میں وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو بڑے بڑے واعظین ہیں لیکن بدترین جاہل ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس پہ پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کو سماعت کیجیے، حدیث شریف کا نمبر 101 نوٹ کر لیجیے۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور دین سیکھنے میں مرد ہم پہ غالب آ گئے، وہ روز آپ کی قربت میں بیٹھتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے حضور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، وہ غالب آ گئے مرد۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خواتین سے وعدہ کر لیا ایک دن کا، لَقِيَهُنَّ فِيهِ، کہ اس دن خواتین سے آپ ملاقات فرمائیں گے، فَوَعَزَهُنَّ، اور انہیں واعظ و نصیحت کریں گے، وَأَمَرَهُنَّ، اور انہیں حکم دیں گے، امور دین کے سکھائیں گے، فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَهُنَّ۔ میں اس روایت کو اتنا ہی بیان کروں گا، روایت آگے بھی چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لیے خواتین کے ساتھ وعدہ کر لیا، رسول پاک تشریف لائے، ملاقات ہوئی، رسول پاک نے خواتین کو واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا اور دین کے امور سکھائے، سنت قائم ہو گئی۔ آج یہ فقیر یہاں بیٹھا ہے، میرے سامنے میری بیٹیاں ہیں، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ کر رہا، اسی سنت کو زندہ کر رہا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد ہم پہنچتے ہیں بارگاہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے حدیث رسول پہ کام کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک حصے کو محفوظ کر لیا اور پھر تدریس پہ کام کیا۔ آپ محدثہ بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ قاریہ بھی ہیں، آپ پورے قرآن کی حافظہ بھی ہیں، آپ مجتہدہ بھی ہیں اور مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، معلمہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ یہ سارے رتبے آپ کے، اور 299 میں نے ذرا پنجابی میں کہا، آپ کو اچھی طرح ذرا ذہن میں بیٹھ جائے، 299 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے روایت کی۔ حدیث رسول کو حفظ کرنے میں اور فتویٰ دینے میں تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے پایا کا کوئی صحابی عالم دین نہیں تھا، عالم حدیث نہیں تھا، عالم فقہ اسلامی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی مجتہد نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی حدیث رسول کا ماہر نہیں تھا، سب سے بڑھ کر۔ اور صحابہ تو آپ کے شاگرد تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو وہ کون ہے؟ ایک عورت ہے، اور مقام دیکھیے،
وہ ایک عورت، آپ نے 2210 احادیث روایت کی ہیں، 2210، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف جنہیں صحیحین کہتے ہیں، 174 احادیث صحیحین کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت سے صحابہ بکثرت آپ کے شاگرد ہیں۔